اچھا، مجھے ذرا کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جانا ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ ایک معتبر عالم دین ہیں، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک دوسرے سے یہ منافرت اور دشمنی کا ماحول کیوں جنم لے لیتا ہے، اور کیا یہ کوڈ آف کنڈکٹ کفایت کر جائے گا اس کے حل کے لیے؟ پہلی بات تو میں آپ سے ایک معذرت چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ایک لفظ استعمال کیا کہ پاکستان فرقہ واریت کا گڑھ بن چکا تھا یا بن چکا ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ کوئی فرقہ واریت کا گڑھ نہیں ہے، لیکن فرقہ واریت کبھی کبھی اس میں سر اٹھاتی ہے، ٹھیک، اور اس کی وجہ سے قومی وحدت پارا پارے ہوتی ہے۔ جی، قومی وحدت کی ضرورت، اس کی اہمیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ ہم چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہمارا کلمہ ایک نہ ہو، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، برسر پیکار رہیں۔ اس لیے قومی وحدت کی ضرورت اور اہمیت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے اوپر دلائل قائم کیے جائیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کی بنا پر یہ فرقہ واریت یا جس میں باہمی نفرت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، اختلاف رائے اپنی ذات میں نہ برا ہے نہ مضر ہے، جی، لیکن اگر وہ اختلاف رائے اپنی حدود میں رہے، مثلا ہمارا یہ پیغام شروع سے رہا ہے کہ جو باہمی اختلافات ہیں ان کو اپنے علمی حلقوں کی حد تک محدود رکھیں، اپنی عبادت گاہوں میں تک محدود رکھیں، اپنے درس و تدریس کی حد تک محدود رکھیں، اور اپنے مدعا کو بے شک واضح طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں جو ان کے پاس پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لیکن عام جلسوں کے اندر پبلک مقامات پر ان اختلافات کو مناظرے کا اور بحث مباحثہ کا موضوع بنانا، اس سے عوام کے ذہنوں کو مسموم کرنا، یہ ہے جس کی وجہ سے فرقہ واریت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ قومی وحدت اسی وقت قائم رہ سکتی ہے جبکہ یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی ناموس کی قیمت پر نہ ہو۔ ٹھیک، اگر کوئی شخص اپنے بازار میں آ کر، پبلک مقامات پر آ کر اگر صحابہ کرام کو گالی دے گا یا ان کو لعنت بھیجے گا اور اس کے لیے باقاعدہ مائک کے اوپر استعمال کیا جائے گا، تو پھر یہ قومی وحدت کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ دوسرے لوگوں کے مقدسات کا احترام اگر نہیں کرتا کوئی شخص، اور اس کے اپنے دین کا حصہ اس نے بنا رکھا ہے کہ وہ دوسروں کو گالیاں دیا کرے، دوسروں کے لعنت بھیجا کرے، تو پھر یہ قومی وحدت کس طرح قائم ہو سکتی ہے؟ لہذا ہمیں اپنی صفوں کے اندر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر کے مسلمانوں کے اندر اشتعال پیدا کرتے ہیں اور اشتعال کی بنیاد پر جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہذا اس کی یہ ضرورت تھی کہ ایک ضابطۂ اخلاق ہو کہ جس کی بنیاد پر یہ چیزیں بند کی جائیں۔ جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ضابطۂ اخلاق کے پہلے بھی پیغام پاکستان کے موقع پر تیار ہوا اور اب پھر دوبارہ اس کا اعادہ ہو رہا ہے، لیکن میں ایک بات سلیم صاحب یہ عرض کر دوں کہ کاغذ پر لکھے ہوئے ضابطۂ اخلاق کی عملی قیمت زیادہ نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے خلاف ورزی کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لیا جاتا۔ لہذا ہمارا مطالبہ، ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ضابطۂ اخلاق اسی وقت مؤثر ہو سکتا ہے جبکہ اس کے پشت پر کوئی قانون ہو، ایسا قانون جو ملک و ملت کے اندر انتشار پھیلانے والوں اور مقدسات کی توہین کرنے والوں کا صحیح محاسبہ کرے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ جی، بالکل درست۔